باہر کی بلی یعنی وہ بلی جو کہ گلی محلے میں ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر میں کیوں آتی ہے؟ وہ آپ کے گھر کا ہی انتخاب کیوں کرتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کوئی بھی بلی کسی گھر میں بلا وجہ داخل نہیں ہوتی، لیکن کوئی بلی آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کی اصل وجہ جان کر، جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ گھر میں داخل ہونے والی بلیوں کی حقیقت جان کر نہ تو آپ انہیں دوبارہ کبھی اپنے گھر سے نکالیں گے اور آپ یہ بھی سمجھ سکیں گے جو بلی آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام بنا مقصد نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھی باہر کی بلی بنا مقصد کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ جہاں اسلام ہمیں انسانوں کے لیے خطرناک اور نقصان دہ جانوروں کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام ہمیں انسانوں کے لیے فائدہ مند جانوروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بلیوں کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ ویسے تو بلی اور کتا دونوں ہی حیوان جانور ہیں، یعنی یہ دونوں ہی جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں، لیکن کتا جسے اسلام نجس اور ناپاک قرار دیتا ہے اور یہاں تک حکم دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی بھی گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں، اور جس گھر میں بھی بنا کسی مقصد کے بنا کسی ضرورت کے کتا موجود ہوگا تو اس گھر میں رحمت اور رزق کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ وہاں اسلام ہمیں بلی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ بلی تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بلی کا ذکر کیوں ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انسان اور بلی کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے بلی کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اب تک سائنسدانوں اور تاریخ دانوں کو جو ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق بلی اور انسان کا رشتہ تقریباً 12,000 سال پہلے شروع ہوتا ہے۔ شروع میں انسان غاروں میں رہا کرتے تھے۔ جب انسان شکار کے لیے غار سے باہر نکل کر جاتا تو اپنے چھوٹے نومولود بچوں کو غار میں ہی چھوڑ کر جایا کرتا تھا، جن بچوں کو بعد میں چوہے شدید نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح انسان کو شروع میں اپنے مردوں کو دفنانے کا طریقہ تک نہیں پتا تھا۔ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی تو اس کی لاش کو جنگل میں ہی سڑنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں میں بہت سی بیماریاں پھیلا کرتی تھیں۔ لیکن پھر انسان کو ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو کہ اس وقت سائز میں موجودہ بلی جتنی چھوٹی تو نہیں تھی، لیکن موجودہ بلی کی نسبت تقریباً 3 گنا بڑی تھی۔ ناظرین، جو شروع کی بلیاں ہوتی تھیں وہ کافی بڑی ہوا کرتی تھیں۔ آج کی بلی تو تقریباً 5 یا 6 کلو کی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں جنگلی بلیاں ہوا کرتی تھیں جن کا وزن 15 یا 20 کلو ہوا کرتا تھا۔ انسان نے جب ان جنگلی بلیوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو انہوں نے پایا کہ یہ جنگلی بلیاں اپنے مردوں کو دفناتی ہیں۔ جب بھی کوئی بلی مر جاتی تو دوسری بلی اپنے پنجوں کے ذریعے زمین کھودتی اور اس مرنے والی بلی کی لاش کو زمین میں دفنایا کرتی تھی، اور یہاں سے ہی انسان نے اپنے مردوں کو دفنانا سیکھا۔ انسان نے مزید یہ بھی دیکھا کہ جنگلی بلیاں ہیں تو خطرناک، لیکن جب ان جنگلی بلیوں کو کچھ کھانے پینے کو ڈالا جاتا ہے تو یہ حملہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، بلکہ اس انسان سے پیار کرنے لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ جنگلی بلیاں انسانوں کے ساتھ غاروں میں رہنے لگیں، اور انسانوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ چوہے تھے۔ چوہے نہ صرف انسانوں میں بیماریاں پھیلاتے تھے، ان کے بچوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، بلکہ انسانوں نے جو کھانا جمع کیا ہوتا تھا چوہے اسے بھی کھا جایا کرتے تھے۔ لیکن جب انسانوں نے جنگلی بلیوں کو اپنے ساتھ غار میں رکھنا شروع کیا تو جنگلی بلیاں چوہے کھا جایا کرتی تھیں، جس سے انسان بہت سارے نقصان سے بچ جایا کرتے تھے۔ یہاں سے ہی انسان اور بلیوں کی دوستی شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسانوں کے پاس جو جنگلی بلیاں تھیں وہ سائز میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں اور زیادہ گھریلو بن جاتی ہیں، اور تقریباً 5,000 سال پہلے جنگلی بلیاں گھریلو بلیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ 4,500 سال پہلے مصر میں فرعون رہا کرتے تھے، جو کہ اس وقت مصر میں بڑے بڑے پیرامڈز یعنی مقبرے بنا رہے تھے۔ ان بڑے پیرامڈز کو بنانے کے لیے فرعون انسانوں کو غلام بنا کر ان سے کام کروایا کرتے تھے، لیکن دوسری جانب فرعون بلیوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ تقریباً ہر پیرامڈ کے اندر جہاں فرعون کی ممی موجود ہے وہاں آپ کو بلیوں کی بہت ساری ممیاں بھی ملتی ہیں، جو کہ تاریخ دانوں کے مطابق اس فرعون کی جس کا یہ مقبرہ ہے اس کی بلی ہوا کرتی تھی۔ مصر میں مانا جاتا تھا کہ خدا جب کسی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے یا ملنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا اپنی نعمتوں کو بلی کے ذریعے ہی اس شخص تک پہنچاتا ہے۔ اب تک تو انسان اور بلیوں کی دوستی ہو چکی تھی، لیکن پھر 3,000 سال پہلے ہمیں یہودیوں کی جانب سے بلیوں پر بہت زیادہ ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہودی اپنے شہروں میں موجود تمام بلیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی جو ہے وہ ان کے مسیح کی دشمن ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہودی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں،
جسے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کا جو مسیح ہے وہ کوئی مسیح نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ان کا مسیح یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا تو یہ بلی ہی ہوگی جو کہ دجال پر حملہ کر کے اس کی آنکھ کو زخمی کر دے گی، جس کے بعد دجال کانا ہو جائے گا۔ اس لیے ہی یہودی بلیوں سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ عیسائی بلیوں کو ایک پاک جانور مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بلی گھر میں رحمت اور برکت لے کر آتی ہے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ شیطان، جسے وہ لوسیفر کہتے ہیں، لوسیفر اگر دنیا میں کسی سے خوفزدہ ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف بلی ہے، اور جس گھر میں بھی بلی موجود ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی لوسیفر داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی لوسیفر کے ساتھی۔ اور اگر ہم دین کامل اسلام کی بات کریں تو اسلام میں ہمیں بلی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یقیناً بلی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی تو گھر میں آنے جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تو آپ پانی کے برتن کو اوندا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی لیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کے پانی سے وضو بھی کر لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلی نجس یا ناپاک نہیں۔ اب اسلام تو ہمیں یہ کھلے طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ کام دیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھر میں آئے جائے، لیکن بلی جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر کوئی بھی بلی جو کسی گھر میں داخل ہوتی ہے اس کے 5 مقصد ہوتے ہیں۔ گلی محلے کی بلی کا آپ کے گھر میں داخل ہونے کا پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بدروح موجود ہے۔ بلیاں ویسی روحوں کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن کہا جاتا ہے جو بدروحیں ہوتی ہیں یعنی ایسی روحیں جو کہ بری ہوتی ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی اس دنیا میں بھٹک رہی ہوتی ہیں، بلیاں ان بدروحوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور جیسے ہی بلی کسی بدروح کو دیکھ لیتی ہے تو بلی اس بدروح کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برا سایہ یا بدروح ہو جس کو بھگانے کے لیے ہی بلی آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہو، جبکہ بلی کا آپ کے گھر میں داخل ہونے کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برا جن موجود ہے، اور کیونکہ بلیاں جنات کو دیکھ سکتی ہیں تو شاید بلی برے جن کو آپ کے گھر سے بھگانے کے لیے ہی آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر اگر کسی گھر میں بلائیں موجود ہوتی ہیں جو کہ اپنے ساتھ مصیبت اور پریشانیاں لے کر آئی ہوتی ہیں تو بلی بلاؤں کو گھر سے بھگانے کے لیے بھی کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے، یعنی بلی آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ چوتھے نمبر پر جس گھر میں سفلی علم ہوا ہو یا تو بلی اس گھر میں بھی داخل ہوتی ہے، کیونکہ جو کالا علم یا سفلی علم ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے جنات گھر میں آتے ہیں، اور ان برے جنات کو جو کہ جادو پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، ان جنات کو آپ کے گھر سے یعنی جادو کو آپ کے گھر سے بھگانے کے لیے بلی آپ کے گھر میں بعض دفعہ داخل ہوتی ہے۔ جبکہ بلی کا آپ کے گھر میں داخل ہونے کا جو 5واں اور سب سے اہم مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلی آپ کے لیے رزق اور برکت لے کر آئی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسمت کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انسان گناہگار ہوتا ہے، اس نے بے شمار گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں کی ہوتی، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، تو پھر بلی اس شخص کے پاس آتی ہے تاکہ وہ شخص بلی کو کچھ کھانے پینے کو دے، بلی کو صدقہ دے یا بلی کو پیار کرے، اس کے ساتھ حسن و سلوک سے کام لے، جس کے بعد اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمتیں رزق اس تک پہنچ سکیں، وہ ان نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ اس لیے جب اگلی دفعہ کوئی بھی بلی آپ کے گھر میں داخل ہو تو بس 2 چیزیں یاد رکھیں۔ پہلی چیز کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں آنے جانے والی بلیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ گھر میں داخل ہونے والی بلی آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نعمت لے کر ضرور آئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، لائک کے بٹن کو دبا دیں، ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔